بسم اللہ الرحمن الرحیم. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ، والصلاة والسلام علی عبدہ وامین وحیہ وخاتم رسلہ سیدنا و مولانا بالقاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان المتقین فی جنات و نہر عند ملیک مقتدر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. سورہ قمر میں پروردگار عالم آخری آیت کہ جس میں پروردگار عالم متقین کے بارے میں ان کی توصیف بیان کر رہا ہے، اور متقین کا درجہ کیا ہے اور وہ مقام کیا ہے جو متقین کو پروردگار عالم عطا فرمائے گا. اور یہ متقین وہ ہیں کہ جو پروردگار عالم کی نگاہ میں متقی ہیں، جو پروردگار عالم کے علم کے مطابق متقی ہیں، خود ساختہ متقی نہیں بلکہ اس طرح کا متقی کہ جو واقعاً پروردگار عالم کے بتائے ہوئے طور طریقوں پر چلے. تقوی کا درجہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں پر ختم ہوتا ہے؟ یقیناً جس درجے کی پروردگار عالم بات کر رہا ہے اور گفتگو فرما رہا ہے، آیت کے الفاظ یہ ہیں کہ ان المتقین فی جنات و نہر. متقین دریاؤں میں ہیں، نہروں میں ہیں اور باغات کے اندر ہیں. کس مقام پر ہیں؟ فی مقعد صدق، ان کے بیٹھنے کی جگہ جہاں پر وہ ہیں، رہ رہے ہیں. اور اگر آسان زبان میں کہا جائے کہ ان کا محل وقوع، ان کی لوکیشن فی مقعد صدق، ایک ایسے مقام پر ہیں کہ جو مقعد صدق ہے، سچائی کا مقام ہے. عند ملیک مقتدر، اس بادشاہ کی بارگاہ میں ہیں کہ جو مقتدر ہے، جس کی بہت قدرت ہے، جو بہت طاقت والا ہے اور ہر چیز جس کے قبضے میں ہے. مقتدر اقتدار کے ساتھ والا لفظ ہے، اور اقتدار کا تعلق اسی خانوادے سے، اسی گھرانے سے، الفاظ کے اسی باب سے ہے، افتعال سے، کہ مقتدر یعنی اقتدار والا ہے. اور ہم کب کہتے ہیں کہ کوئی حکومت بہت زبردست اقتدار رکھتی ہے؟ کہ جب اس کی قلمرو سے، اس کی سلطنت سے، اس کی ٹیریٹری سے، اس کے امپائر سے کوئی بھی چیز باہر نہ جائے. تو پروردگار عالم متقین کے بارے میں گفتگو فرما رہا ہے. آیت کا ترجمہ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے پیش کروں اور پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ ان المتقین فی جنات و نہر، سورہ قمر کی تقریباً آخری آیت کہہ لیجئے، بلکہ آخری آیت ہی ہے کہ ان المتقین فی جنات و نہر. متقین یقیناً باغوں میں ہیں، نہر یعنی دریاؤں میں ہیں. کہاں پر ہیں؟ فی مقعد صدق، اس مقام پر ہیں کہ جو بہت سچائی کا مقام ہے، کہ جہاں پر کسی بھی قسم کی کوئی بھی ملاوٹ، آلودگی، کسی بھی قسم کی کوئی کنٹیمنیشن، تلوث، کسی بھی قسم کی کوئی نجاست، کسی بھی قسم کی کوئی ایسی چیز کہ جو عالم غیب میں جس کو قبول نہ کیا جائے. عالم غیب جھوٹ کو قبول نہیں کرتا، عالم غیب ریاکاری کو قبول نہیں کرتا، عالم غیب تکبر کو قبول نہیں کرتا. عالم غیب کس کو قبول کرتا ہے؟ بندگی کو. عالم غیب کس چیز کو ٹھکراتا ہے؟ طغیان کو، تمرد کو، سرکشی کو، کہ پروردگار عالم کے سامنے انسان اپنی ذات کی طرف توجہ رکھے. اور یہ تقوی کا ایک مرحلہ کہ حرام چیزوں سے دور رہو، واجبات کو انجام دو، حلال کی طرف جاؤ. پھر تقوی کا ایک اور بلند ترین مرحلہ وہ کہ حلال کی طرف، اس حلال کی طرف بھی نہ جاؤ کہ جو تمہیں واجبات سے دور کر دے. پھر ایک اور مرحلہ، اس حلال کی طرف بھی نہ جاؤ تو جو تمہیں یاد خدا سے غافل کر دے. اور پھر ایک اور مرحلہ کہ اس حلال کی طرف بھی نہ جاؤ کہ جس میں شائبہ آئے، ذرہ برابر شیڈو، سایہ آمیزش آئے، آلودگی آئے، کنٹیمنیشن آئے اس بات کا کہ تم کچھ ہو. یہ بڑی عجیب بات ہے. یعنی کیا مطلب تم کچھ ہو؟ اس کو کہاں سے سمجھا جائے؟ اس کو سمجھا جائے جناب امیر المومنین کو اس ارشاد کی روشنی میں کہ فرمایا: الہی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، پروردگار میری عزت کے لیے یہی کافی کہ میں تیرا عبد ہوں. یعنی وہ مقام کہ جو علی ابن ابی طالب کے فخر کے لیے، خوشی کے لیے جناب امیر المومنین کو خوشی ہے اس بات کی، اور جناب امیر المومنین اپنی ذات کا تعارف کروا رہے ہیں، اس طرح سے کروا رہے ہیں کہ علی کچھ نہیں ہے
تب اس کو خوشی ہو رہی ہے. اور کس کے سامنے علی کچھ نہیں ہے؟ پروردگار تیرے سامنے. کفا بی عزن ان اکون لک عبدا. عبد کا مطلب کیا ہے؟ عبد کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس اپنا کوئی بھی اختیار نہیں ہے. میرا مولا جب چاہے جس طرح سے چاہے مجھے ڈیوٹی سونپے، فریضہ سونپے، میں اس کے حکم کے مطابق اس کام کو انجام دوں. تو یہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب میں اپنی ذات کو بھول کر، فراموش کر کے اپنے مولا کو یاد رکھوں. تو اب آپ نے توجہ فرمائی کہ اگر تقوی کا معنی یہ ہے کہ حرام سے بچنا، واجبات کو انجام دینا، تو یہ تقوی کی سیر، تقوی کا تسلسل، تقوی کا سفر کہاں سے شروع ہو کر کہاں تک پہنچتا ہے؟ یعنی ایک دفعہ حرام، واجب، مستحب، مکروہ، مباح جب اس پر انسان عمل کرتا ہے تو پھر ایک ایسے مقام پر پہنچتا ہے کہ جہاں وہ اپنے مولا کی اطاعت کے سلسلے میں اپنی ذات کو بھلا دیتا ہے، اور جتنے بھی حسین خوبصورت افعال، اعمال، اچھے عمل انجام دیتا ہے وہ اسے اپنی ذات سے منسوب نہیں کرتا، بلکہ اپنے مولا کی تعریف کرتا ہے کہ پروردگار حمد تیری ہے کہ تو نے مجھے اس لائق کیا، ورنہ میں کچھ نہیں ہوں. یہاں پر ایک بات میں سمجھاتا چلوں کہ اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ ہم اطاعت خدا میں اس مرحلے پر پہنچ جائیں کہ اب ہم حرام حلال کی حد سے گزر چکے، اب ہمارے لیے کچھ حرام نہیں ہے، کچھ واجبات ہمارے لیے واجب نہیں ہے. نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. مسلسل واجبات کی پابندی، حرام کی پابندی، اسی حرام اور واجب کی پابندی پر عمل کرتے کرتے انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پر اسے اپنے وجود کا احساس نہیں ہوتا اور وہ اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتا. عبداً مملوکاً لا یقدر علی شیء، قرآن مجید کے الفاظ ہیں. لا یقدر علی شیء یعنی وہ کسی چیز پر بھی قادر نہیں ہے، اپنے لیے کسی بھی طرح کا منفعت، نفع، نقصان نہیں دیکھتا. تو یہ لوگ، ایسے لوگ کس مقام پر ہوں گے؟ ایسے لوگ اس مقام پر ہوں گے فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. عجیب بات یہ ہے، اچھا آپ اس جملے کو یاد رکھیے گا، تقریر کے آخر میں ہمیں اس جملے سے کام ہوگا، اور ہم تقریر کے آخر میں اس جملے کی جانب میں اشارہ کروں گا کہ اپنے آپ کو بھول جانا، اپنے آپ کو فنا کر دینا. عجیب بات یہ ہے لطف کی کہ ہر شخصیت کے بارے میں جب مجلس ہوتی ہے اور ذکر ہوتا ہے تو اسی ذات کے بارے میں ذکر ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ آپ کسی بھی امام کی، کسی بھی شہزادے کی، کسی بھی شہزادی کی شہادت یا وفات کا ذکر کریں، اسی بیوی کے بارے میں ذکر ہوتا ہے. لیکن جناب ام البنین کہ جن کی آج شب وفات ہے، ان کے بارے میں جب ذکر ہوتا ہے تو پوری کی پوری گفتگو کا مرکز و محور جناب ابوالفضل عباس ہوتے ہیں. کیونکہ اب یہ میرا ذہن ہے، اس میں یہ چیز آئی تو میں عرض کر رہا ہوں، کسی کوئی روایت نہیں ہے، لیکن بہرحال روایات سے مدد لی جا سکتی ہے، اور میں اس بحث میں نہیں جانا چاہ رہا. کہ دیکھیے کہ ہر چیز کا تعارف اس کی ذات کے عنوان سے ہوتا ہے. علم اتنا تھا، تقوی ایسا تھا، لیکن جس بی بی نے تربیت کیا ہو ایسے فرزند کو کہ جس کا نام ہے ابوالفضل عباس، تو پھر جب آپ کسی ادارے میں جاتے ہیں تو اپنا آئیڈینٹی کارڈ دکھاتے ہیں، میں یہ ہوں، دیکھیے سرکار میں یہی ہوں. تو جناب ام البنین کا تعارف نامہ کیا ہے؟ تعارف نامہ ہے جناب ام البنین کا ابوالفضل عباس کی شخصیت. تو لہٰذا اگر اس کو آن کر دیں، اگر کوئی حرج تو نہیں ہے اس کو، کولر کو گرمی، بہت شکریہ. ایک درود بھیجنا ذرا جو لوگ گھر میں بیٹھے ہیں، محمد آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو یہ ایک مسئلہ ہے اور ایک سلسلہ بڑا عجیب ہے. کچھ جملے بی بی ام البنین کے بارے میں کہ جو تاریخ میں ہیں. اس آیت کا ترجمہ آپ نے سمجھ لیا. اب جناب ام البنین کی بارگاہ میں چل کر کچھ تعارف کے الفاظ، جملے اس بی بی اور اس خاتون کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرتے ہیں اپنا. اور امید یہ ہے کہ یہ مجلس جناب ام البنین کی نیابت میں، جناب ابوالفضل عباس کی نیابت میں ہدیہ ہو جناب ام البنین کی بارگاہ میں، کہ جناب ام البنین کی تاریخ ولادت تاریخ میں تھوڑے سے تغیر کے ساتھ، تبدیلی کے ساتھ نقل ہے. 5 سے 9 ہجری، 5 ہجری کہا ہے بعض نے، اور 26 ہجری میں تقریباً یا 27 ہجری میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ امیر المومنین کے ساتھ نکاح ہوا. واقعہ بڑا معروف ہے، الحمدللہ سب کو اس بات کا علم ہے. لیکن میں یہ جملہ کہہ کر اس واقعے کو بیان کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا، کیونکہ ہمارے بچوں کے ذہن میں جو واقعات آتے ہیں، بہت شکریہ، جزاکم اللہ، معذرت چاہتا ہوں. تو ہمارے بچوں کے ذہن میں جو واقعات ثبت اور ضبط ہوئے ہیں، یہ اسی وجہ سے ہوئے کہ مسلسل ذاکرین نے خطبہ نے ممبر سے مسلسل ان باتوں کو بیان کیا، تب جا کر ہماری نسلوں کے ذہن میں یہ واقعات محفوظ ہوئے ہیں.
لہٰذا اگر تکرار ہو رہی ہے، یقیناً تکرار ہو رہی ہے میرے ہم عمروں کے لیے، مجھ سے بہت چھوٹے لوگوں کے لیے بھی جو چھوٹی عمر کے ہیں، لیکن بہرحال بچے سنتے ہیں، ان کو اسی سے ایک یاد آوری ہوتی ہے، یاد دہانی ہوتی ہے، اور ذہنوں میں واقعات تازہ رہتے ہیں کہ مولا کائنات نے کیا جملہ کہا تھا جناب عقیل سے کہ ایک ایسی خاتون ڈھونڈو ابغی لی امرأۃ ولدتہ الفحول تلد لی غلاما فارسا۔ یہ جملہ مختلف الفاظ کی تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ تاریخ میں ملتا ہے کہ عقیل برادر عزیز ایک ایسی خاتون کو تلاش کیجئے میرے حبالہ نکاح میں آنے کے لیے کہ ولدت الفحولہ، فحولہ کا لفظ ایک بڑا وسیع لفظ ہے، بہت زبردست کوئی عالم ہو اس کو بھی کہا جاتا ہے فحل، فقہ کے اندر بہت زبردست ماہر ہے، کہا جاتا ہے فحل الفقہ، فلسفے میں ماہر ہے، کلام میں، عرفان میں، تفسیر میں، حدیث میں، کہا جاتا ہے فحل الحدیث ہے، یہ فحل الفقہ ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی تنومن طاقتور ہے کہ جس طرح سے ایک بہت بڑا درخت ہوتا ہے وہ ہلائے نہیں ہلتا، یا جس طرح سے کوئی دیو ہیکل جانور ہو، حیوان ہو، مضبوط ہو اور وہ مقابلے پر آئے تو اپنے مد مقابل کو بھگا دے، اس طرح کا جانور اس کے لیے بھی عرب استعمال کرتا ہے، انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوا۔ بہرحال یہ عربی کی زبان کی پیچیدگیاں ہیں اور اس کے پیچ و خم ہیں، اس میں ہمیں نہیں جانا۔ تو لہٰذا فحولہ جو مولا کائنات نے لفظ استعمال کیا، یعنی بہادر شہ سواروں نے اسے جنم دیا ہو، تلد دی غلاما فارسا، اور اس کے بطن مطہر سے میرے لیے ایک ایسی اولاد آئے کہ جو غلام فارس ہو، یعنی ایک ایسا لڑکا ہو کہ جو شہ سوار ہو اور فنون حرب کا ماہر و بہادر ہو۔ گفتگو ہوئی جب دونوں بھائیوں میں، تو عقیل نے کچھ سوچ کر کہا کہ جو تم بھائی مجھے اوصاف بتا رہے ہو یہ صرف اور صرف حزام کی بیٹی فاطمہ کے اندر پائے جاتے ہیں، ان کا خاندان نسلوں سے بڑا مشہور و معروف ہے، اور جا کر یہ بات نہیں ہے کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، مولا عباس سے ہماری ایک عقیدت ہے، محبت ہے، انسیت ہے، ایمان ہے ہمیں مولا عباس کے اوپر، اور الحمدللہ صاحبان عزا کا ایک خاص تعلق ہے حضرت ابوالفضل عباس سے، اور نہ صرف صاحبان عزا کا بلکہ غیر صاحبان عزا کا جو عزا سے ہٹ کر ہیں، اور حتیٰ نہ صرف یہ کہ مومنین بلکہ غیر مسلم بھی ابوالفضل عباس کے ساتھ ایک خاص تعلق رکھتے ہیں۔ یہ ابوالفضل عباس کی ولایت کا ایک عجیب کرشمہ ہے اور عجیب وسعت ہے اور پھیلاؤ ہے مولا عباس علیہ الصلوۃ والسلام کا، یعنی تجلی ہیں حسین ابن علی کی ولایت کی ابوالفضل عباس، عجیب سلسلہ ہے۔ تو جا کر اب ہم یہ نہیں کہ حضرت عباس سے محبت ہے بہت زیادہ تو ہم وہ باتیں کہے جائیں کہ جن کا تاریخ میں کسی نے ذکر نہیں کیا۔ باقاعدہ حضرت ابوالفضل عباس کے خاندان پر، ننیال پر، ددیال پر انصاب العرب نے، علماء انصاب نے گفتگو کی ہے کہ ان کا خاندان کیا تھا۔ جناب ابوالفضل عباس کی نانی یعنی جناب ام البنین کی مادر گرامی ثمامہ بنت سہل، ان کے بارے میں گفتگو کی ہے کہ علم کے کس مرحلے پر تھیں اور ان کا خاندان کس طرح سے تھا۔ میں پہلے بھی یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ خاندان بنو کلاب یا بنو کلاب یہ بادیہ نشین تھے، مدینہ میں نہیں رہتے تھے، کوفے میں نہیں رہتے تھے، کسی شہر میں نہیں رہتے تھے۔ البتہ یہ جو بیعہ کا واقعہ ہے جناب ام البنین کا مولا جناب امیر المومنین کے ساتھ، یہ خلافت ظاہریہ سے پہلے کا واقعہ ہے، 25-26 ہجری کا، کوئی اس کے آس پاس کا واقعہ ہے یہ جو واقعہ بیعہ کا ہے جناب ام البنین کا۔ عجیب ہے جب آپ اپنی فقہ کو جا کر دیکھیں گے، اس کے اندر جو احکامات ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں ثقافت بادیہ نشینوں کی اور بدوؤں کی، جو بیڈوئن لائف ہوتی ہے، جو خانہ بدوش ہیں، ان کی لائف بتاتی ہے کس طرح کی تھی۔ اور باقاعدہ یعنی جو عرب کے دیوان سے واقف ہے، دواوین سے، جو عرب کے اشعار کو جانتا ہے، جاہلی کے پڑھ چکا ہے، جو عرب کی تاریخ سے واقف ہے، فقہی احکامات جو آئے، ان تمام چیزوں کو پڑھ کے جب وہ بی بی ام البنین کے خانوادے کی طرف نگاہ ڈالتا ہے اور ان کی تعریفیں دیکھتا ہے تو یہ کہے گا کہ یہ غیر سادات میں سید ہیں۔ یہ بات کہنے پہ مجبور ہوگا، میں اب اس سے زیادہ کھول نہیں سکتا اس بات کو۔ بادیہ نشین، نہ اٹھنے کی تمیز نہ بیٹھنے کی، وہ جا رہے ہیں بیچارے، توہین میں نہیں کہہ رہا، جس کو کچھ پتہ ہی نہیں، جس نے درس نہیں پڑھا، نہ لکھا نہ پڑھا، اس کو بیچارے کو کیا پتا، وہ اپنے طریقے پہ چل رہا ہے۔ تو غیر علوی ہو کر ان کے خاندان میں سادات بنی فاطمہ کی سی کچھ خوبو پائی جاتی تھی اور ان میں وہ صفات پائی جاتی تھی۔ یہ جو میں نے کہا کہ غیر سادات میں سید، اس کا مطلب یہ تھا کہ اس زمانے کے، یعنی میں آج کل کی بات نہیں کر رہا، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جو خاصیتیں تھیں۔ اور آپ کو اگر آپ جائیں جناب ام البنین کے خاندان میں، ننیال اور ددیال میں، تو آپ کو جہاں تک میں نے ڈھونڈا کوئی آپ کو تاریک پہلو اور ڈارک پوائنٹ نہیں ملے گا آپ کو اس خاندان میں۔ جو ملے گا بہادری، شرافت، پاک بازی۔ کہا کہ بھائی تم یہ جو کہہ رہے ہو یہ حزام کی بیٹی فاطمہ ہے ام البنین،
ام البنین وہاں پر بھی کنیت رکھی گئی تھی، ایک واقعہ ہوا تھا میں ابھی عرض کروں گا، تو یہ اس میں ہے. کہا کہ بھائی جاؤ، بہرحال جاؤ اور جا کر میرے لیے خطبہ یعنی خواستگاری کرو، رشتہ طلب کرو. جب جناب عقیل گئے، امید ہے کہ جو مومنین سن رہے ہیں گھروں میں بیٹھ کر تو وہ توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں یقیناً، اور جو میں نتیجہ دینا چاہوں گا میں زیادہ اس کو پھیلاؤں گا نہیں، بس ایک اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا، بقیہ آپ کے شعور اور ذہن پر چھوڑوں گا اور ذہانت پر. جب گئے تو 3 دن تک جناب عقیل، مورخین نے لکھا ہے کہ مہمان رہے، اور عادت تھی یہ کہ اچھے قبیلے والوں کی جو عرب میں تھے کہ جب مہمان آتا تھا تو پہلی دفعہ نہیں پوچھتے تھے کیسے آئے. آج کل کے کلچر میں ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے. کوئی کسی کو فون کرے نا وقت کہ جی کیسے ہیں، خیریت سے ٹھیک ہیں، کیسے تشریف لائے، کیا کام ہے بتائیے، کیسے فون کیا. تو کلچر بہرحال تبدیل ہو چکا ہے، ٹیلی فون کی الگ گفتگو ہے، تو ہم اس کلچر کو نہیں سمجھ سکتے جس کلچر کے اندر ایک عجیب قسم کی ہیومن ویلیوز اور مورل ویلیوز، اخلاقی اقدار تھیں. 3 دن تک نہیں پوچھا جاتا تھا. جب بادیہ نشینوں میں کوئی آتا تھا 3 دن تک رہے جناب عقیل. چوتھے دن جناب حزام نے پوچھا کہ آپ کیسے تشریف لائے ہیں، کیا حاجت ہے آپ کی. کہا کہ میں تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگنے آیا ہوں. کہا کہ کس کے لیے؟ کہا کہ اپنے بھائی علی بن ابی طالب کے لیے. کہا کہ دیکھیے ہمارے لیے بہت سعادت کی بات ہے، لیکن ہم بادیہ نشین ہیں، صحرا نشین لوگ ہیں. علی بن ابی طالب یہ مختلف الملائکہ ہیں، محبت الوحی ہیں، یہ رسول خدا سے متصل ہیں، ان کے گھروں میں وحی نازل ہوئی ہے. یہ وہ گھر ہے کہ جہاں پر 2 شہزادے ہیں. تمام کے تمام فضائل جناب حزام نے بتائے جناب عقیل کو. یہاں سے سمجھ لیجئے آپ کہ جناب حزام کی ذہنی سطح کس مقام پر ہے اور وہ علی بن ابی طالب کے بارے میں کیا نقطہ نظر رکھتے ہیں. اب میں یہاں پر ایک حدیث بتا دوں. جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ جعل لأخی فضائل لا تحصى کثرتاً. خداوند تبارک و تعالیٰ نے میرے بھائی علی کو اتنے فضائل دیے جن کو انگنت ہونے کی وجہ سے کوئی گن نہیں سکتا. پھر فرمایا فمن ذکر فضیلتا من فضائل مقرا بها غفر اللہ من ذنوبہ ما تقدم منها وما تأخر. واقعا خوبصورت حدیث ہے، فقہ الحدیث میں اس کی جائے. کہا کہ دیکھو بہت فضائل ہیں میرے بھائی کے. تو یا رسول اللہ بہت فضائل ہیں، کچھ بتائیے. تو رسول خدا فرمائیں گے نادان تیری سمجھ میں نہیں آ رہا. جب میں کہہ رہا ہوں اتنے فضائل ہیں کہ گنا نہیں جا سکتا، انگنت ہیں، تو اب تم مجھ سے سن لے کہ تجھے میرے بھائی کی جو فضیلت دکھے اس کا ذکر کر. کیوں کہ اب میں ترجمہ کر رہا ہوں حدیث کا. جو میرے بھائی علی کی ایک فضیلت کا ذکر کرے گا اقرار کرتے ہوئے اس فضیلت پر ایمان رکھے گا، خدا اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا. اقرار رکھتے ہوئے ایک فضیلت کا اگر ذکر کیا تو خدا معاف کر دے گا. مقرن بہا جناب حزام اقرار کرتے ہوئے علی بن ابی طالب کا یہ بات فرما رہے ہیں. قبیلے کا کردار اسلام سے پہلے بڑا بہترین، اسلام کے بعد علی بن ابی طالب کا چاہنے والا. تو طہارت تو آ گئی نا، پاکیزگی تو آ گئی. اب جو جناب علی بن ابی طالب نے فرمایا جناب عقیل سے کہ میرے لیے ایسی خاتون پیدا کرو، ڈھونڈو، میرے لیے جا کر تلاش کرو کہ جس میں یہ خصوصیات ہوں، یعنی جاہلیت سے پہلے ان کا دامن آلودہ نہ ہو، جاہلیت کے بعد ان کا دامن آلودہ نہ ہو. میں کہوں گا السلام علیکم یا امیر المومنین، آپ مکے میں پلے بڑھے ہیں. مکے میں جو خاندان آپ کے مد مقابل تھا، اسلام کے باوجود کوئی اس سطح پر نظر نہ آیا، اپنے بھائی سے مدد لی. اور اپنے بھائی سے مدد لی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ واقعہ تاریخ میں ثبت و ضبط ہو جائے کہ اس طرح سے ہم نے اپنے بھائی سے کہا. اور یہیں سے میں ایک جملہ کہہ دوں کہ خانوادے کی اصالت، اس کا مطلب کیا ہے؟ اور خانوادے کی اصالت، پیورٹی، خانوادے کی طہارت، خاندان کی طہارت، یہ ایک بڑا عجیب موضوع ہے جس پر علماء نے گفتگو کی ہے. بہرحال گئے، کہا کہ نہیں دیکھو علی بن ابی طالب نے مجھے بھیجا ہے، وَهُوَ أَعْلَمْ بِأُمُورِهِ. علی نے مجھے کہا کہ اس طرح سے ڈھونڈو. میں نے جب کہا کہ یہ خاتون اس کی بیٹی بنو کلاب کی، تو کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ. تو علی نے مجھے بھیجا ہے، لہٰذا میرے الفاظ میں اب تم ہم کو مت سکھاؤ کہ تمہاری بیٹی صحرا میں پلی بڑی ہے، اس کو ادب آداب نہیں آتے، ہو سکتا ہے علی بن ابی طالب کے ٹکر کی نہ ہو، شایان شان نہ ہو، ہم پلہ نہ ہو. یہیں پر مورخین نے لکھا ہے کہ جناب ثمامہ بنت سہل جو کہ جناب ابو الفضل عباس کی نانی ہیں اور جناب ام البنین کی والدہ ہیں، وہ ادیبہ خاتون تھی، پڑھی لکھی خاتون تھی. ان کے اشعار ہیں نہایت متعدب اور مہذب خاتون تھی، اور انہوں نے تمام آداب جناب ام البنین کو سکھائے تھے. تو آپ توجہ کر رہے ہیں کہ اگر تربیت کا عمل کہیں دور علی بن ابی طالب کی نگاہوں میں ہو، نگاہوں سے ہو،
اور عقیل کے ساتھ یہ جملہ کہیں اور عقیل فرمائیں تو مولا کائنات کہیں کہ ہاں جائیے آپ. یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ اگر اس تاریخ کو دیکھیں کہ جس طرح سے پروردگار عالم نے ائمہ علیہم السلام کی ماؤں کا انتخاب کیا ہے. آپ حضرت حجت کی والدہ گرامی کو دیکھیے کس طرح سے پروردگار کہاں سے اٹھا کر لایا. آپ جناب نجمہ خاتون کو دیکھیے, آپ جناب سمانہ کو دیکھیے, آپ جناب حمیدہ خاتون کو دیکھیے, تمام کی تمام خواتین کو دیکھیے جو ائمہ علیہم السلام کی والدات تھیں. اور آپ جناب شہربانوں کے واقعے کو پڑھیے تو آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ عجیب سلسلہ ہے. جب امیر المومنین نے ایران سے یہ قیدیوں کا قافلہ آیا اور پھر دربار خلافت میں جو گفتگو ہوئی, ایک بڑی طویل گفتگو ہے, میں اس گفتگو کو نقل نہیں کرنا چاہ رہا, بڑی عجیب گفتگو ہے, بڑی دلچسپ گفتگو بھی ہے, مولا کائنات کی فضیلت بھی ہے. کہا کہ دیکھو یہ بادشاہوں کی بیٹیاں ہیں, ان کو حق نہیں ہے تمہیں کہ تم کنیز بناؤ. دربار خلافت میں علی ابن ابی طالب نے کہا ان کو حق دو کہ یہ ان نوجوانوں میں سے جو لوگ یہاں موجود ہیں جس کا چاہیں اپنے شوہر کے طور پر انتخاب کریں, ہم اس کا نکاح پڑھائیں گے. جناب شہربانوں نے کچھ نہیں پتا سید الشہداء کا انتخاب کیا, اور جو دوسری بہن تھی ان کی, انہوں نے جناب محمد ابن ابی بکر کا انتخاب کیا. تو یہ ایک خاص روحی کھچاؤ ہوتا ہے, ایک روحی کشش ہوتی ہے, ایک روحانی تعلق ہوتا ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ تمام رشتے استوار پاتے ہیں. معمولی چیز نہیں ہے. اور اب علی ابن ابی طالب گئے, وہاں پر یہ تمام واقعات ہوئے. کہا کہ اچھا میں اپنی بیٹی سے پوچھ لوں اور اپنی بیوی یعنی زوجہ سے پوچھ لوں, جناب ثمامہ بنت سہل کہ جو جناب ام البنین کی ماں ہیں. بالکل شوق سے جا کر پوچھیے. گئے, کہا بخن بخن, چہرہ تمتماتا ہوا اور ایک چہرے پر خوشی کے آثار. کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ رشتہ آیا ہے. حاذا عقیل ابن ابی طالب یخطب لابنتک, یہ عقیل آیا ابو طالب کا بیٹا اور تمہاری بیٹی کے لیے رشتہ لے کر آیا ہے. کہا رشتہ کس کا لے کر آیا ہے؟ ماں نے پوچھا رشتہ لے کر کس کا آیا ہے؟ کہا کہ اب جو مورخین الفاظ لکھیں کہ جو جناب حزام نے, جناب ام البنین کے والد نے جو الفاظ یہاں پر دہرائے, میں نے پچھلے بار بھی مجھے یاد ہے کہ دہرائے تھے اور میں دوبارہ یہاں پہ ان الفاظ کو دہراتا ہوں, بڑے عجیب ہیں. جب مادر جناب ام البنین نے پوچھا کہ کس کا رشتہ لے کر آئے ہیں تو فرمایا کہ فلال الکتائب سہم اللہ الصائب امام المشارق والمغارب, سہم اللہ الصائب فلال الکتائب امام المشارق والمغارب علی ابن ابی طالب. ترجمہ سن لیجئے, فلال الکتائب یعنی لشکروں کی بھیڑوں کو چیرنے والا, سہم اللہ الصائب یعنی خدا کا وہ تیر ہے علی جو اپنے نشانے پر لگتا ہے خطا نہیں ہوتا. فارس المشارق والمغارب وہ جو اکیلا شہسوار ہے, مشرقوں میں چلی جاؤ مغربوں میں چلی جاؤ تمام جہات میں چلی جاؤ, علی سے بڑھ کر کوئی بہادر نہیں ملے گا, اس کا رشتہ لے کر آئیں. اس واقعے سے پہلے ایک واقعہ ہوا تھا اور جناب حزام نے جا کر اپنی زوجہ کو اور جناب ام البنین کو بتایا کہ میرا خواب سچا ہو گیا. میں یہاں پر جناب ابو الفضل عباس کے نانا یعنی جد مادری کے بارے میں کچھ بات کروں تاکہ یہ حق بھی ادا ہو جائے. اور یہ خواب شیخ کلینی نے اصول کافی میں لکھا ہے. خواب سنیے آپ, اور میں خواب پر تھوڑی سی گفتگو کروں گا. اس خواب پر وہ یہ کہ انہوں نے خواب میں دیکھا, جا رہے تھے سفر میں, تو جب رات ہو گئی ریگستان میں یا نخلستان میں, بہرحال سفر میں تھے, تو وہاں پر سب نے آرام کیا, پڑاؤ ڈالا. انہوں نے بھی پڑاؤ ڈالا, سوئے تو رات کو خواب دیکھا. خواب ختم ہوا, چونک کر اٹھے. جب چونک کر اٹھے تو صبح کا وقت تھا, شاید رفقا بھی اٹھے جو شریک سفر تھے. کہا کہ کیا ہوا, چہرے پر آثار کیا ہیں؟ کہا کہ خواب دیکھا ہے. کہا کیا خواب ہے؟ ان میں ایک تعبیر کرنے والا بھی تھا. کہا میں نے خواب دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ایک بڑا قیمتی موتی ہے اسی صحرا میں, اور میں تم لوگوں سے دور جا چکا ہوں. میرے ہاتھ میں بڑا قیمتی موتی ہے, دور گیا ہوں تو میرے پاس ایک قیمتی موتی ہے. اچانک میں نے دیکھا کہ صحرا میں سے نہ جانے کہاں سے, زمین سے آیا یا آسمان سے آیا, ایک گھوڑ سوار آیا, گھوڑے پہ بیٹھا ہوا, اور میں ابھی دیکھ رہا تھا اس موتی کو. تو اس نے کہا کہ یہ موتی مجھے بیچو گے؟ میں نے کہا مجھے قیمت نہیں پتا, کیسے بتاؤں تم کو کہ اس موتی کی قیمت کیا ہے؟ کہا کہ اچھا مجھے دے دو, ساتھ چلتے ہیں کسی ایسے کے پاس جو اس موتی کی قیمت بتائے. تیار ہو؟ کہا کہ ہاں یہ لے جاؤ اور اس کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھ لو. تو پھر خواب ختم ہو گیا. تعبیر کرنے والے نے بتایا کہ یہ خواب وہ ہے, تمہارے گھر میں ایک ایسی بیٹی پیدا ہوگی کہ جس سے نسل چلے گی, اور پھر وہ نسل ایسی ہوگی کہ جو بہت عظیم الشان ہوگی, جس کا بہت بڑا مقام ہوگا. اب وہ موتی, اب یہاں پر رک جائیے. خواب رؤیا انسان کی ذات کو اجاگر کر دیتا ہے.
میں دن بھر نماز جتنی بھی پڑھوں، روزہ رکھوں، اگر میرے دل کے اندر بری صفات ہیں تو عالم رؤیا میں ان صفات کا ظہور ہے۔ جناب حزام جو جناب ام البنین کے والد ہیں، عالم رؤیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک موتی ہے ان کے پاس، ایک موتی ہے۔ شخص آ رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کتنے کا بیچو گے؟ یہ نہیں کہا میں نے خواب میں سوچا کہ اتنی قیمت لگاؤں، بڑی بھاری قیمت۔ یہ طہارت نفس ہے، یہ ایمانداری ہے، یہ پاک بازی ہے کہ مجھے قیمت نہیں پتا، میں کیسے بتاؤں کیا قیمت۔ کہا کہ اچھا مجھے وکیل کر رہے ہو، مجھے یہ موتی دے رہے ہو کہ میں جا کر کسی سے پوچھ لوں؟ اعتماد دوسرے انسان پر کہ ہاں تم جا کر پوچھ لو، یعنی یہ صفائے نفس ہے، یہ نفس کی طہارت ہے جناب حزام کی، کہ خواب کے عالم میں وہ چیز نمودار ہو رہی ہے۔ تو تعبیر کرنے والے نے بتایا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک بیٹی دے گا، اس سے نسل نکلے گی اور تمہارے گھر میں ایک بہت بڑے آدمی کا رشتہ آئے گا، شادی ہوگی تمہاری بیٹی کی۔ کہا کہ بہرحال وہ خواب میرا پورا ہو گیا اور بات تمام ہو گئی۔ اب آپ آئیے، جب رشتہ ہوا، نکاح ہوا اور اس کے بعد جناب ام البنین گھر میں تشریف لائیں مولا کائنات کے، تو مورخین نے لکھا ہے کہ جس دن جناب ام البنین تشریف لائی ہیں جناب امیر المؤمنین کے گھر میں، امام حسین علیہ السلام کی طبیعت ناساز تھی، علیل تھے، مریض تھے، بیمار تھے۔ 3 دن اور 3 راتیں جناب ام البنین سوائے واجبات شرعیہ کے حسین ابن علی کے بسترے سے جدا نہیں ہوئیں اور وہاں پر خدمت کی۔ خوب توجہ کیجئے گا، انسان جب ایک ایسے گھر میں آ رہا ہے علی ابن ابی طالب کی زوجہ بن کے، میں نے پہلے بھی کہا اور ہمیشہ کہا، فقہی لحاظ سے جناب ام البنین جناب فاطمۃ الزہرا کے برابر ہیں فقہی لحاظ سے، عام فقہی لحاظ سے، لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو اس سطح پر نہ رکھنا۔ اب تاریخ میں آپ نظر دوڑائیے، جہاں جہاں کوئی اپنے آپ کو فقہی لحاظ سے برابر ہونے کے ناطے کسی سے مقابلہ کرتا ہوا نظر آئے فضیلت کے اعتراف کے باوجود، تو سمجھ لیجئے کہ ایمان میں کھوٹ ہے۔ سمجھ لیجئے آپ بھائی، جناب عبدالعظیم حسنی امام حسن علیہ السلام کی 8ویں نسل سے تھے، بلا فصل تو نہیں، فصل کے ساتھ تھے نا، بلا فصل تو نہیں تھے۔ اب کوئی بھی سید آ کر امام حسن علیہ السلام کی اولاد سے جناب عبدالعظیم حسنی سے مقابلہ کرنے لگے، ارے وہ کچھ 100 سال پہلے تھے، ہم اب پیدا ہوئے، ہم بھی حسنی سید ہیں، ہم نے اتنی کتابیں لکھی، عبدالعظیم حسنی نے بھی اتنی کتابیں لکھی، آج امام ہوتے ہمارے بارے میں بھی کہتے تھے انت ولینا حقا، ہم میں کیا کمی ہے؟ تو یہ میرے ایمان کیا کہنے والے کہ ایمان کا نقص ہوگا، عقل کا خلل ہوگا۔ انسان فقہی لحاظ سے مساوات رکھنے کے باوجود، تساوی کے باوجود یہ کہے، اس کی روح پکارے، اس کا عمل یہ پکارے۔ انسان کبھی منادی کرتا ہے، ندا دیتا ہے اپنی آواز کے ساتھ، کبھی انسان منادی کرتا ہے، ندا دیتا ہے اپنے اعمال کے ساتھ۔ جناب ام البنین کے اعمال یہ ندا دے رہے ہیں کہ میں علی ابن ابی طالب کی زوجہ بن کر آئی ہوں، لیکن تم شہزادوں کی خادمہ ہوں۔ اور پھر مورخین نے لکھا ہے یہ واقعہ کہ ایک دفعہ جناب ام البنین نے کہا کہ مولا یا علی ابن ابی طالب یا امیر المومنین لا تنادینی بفاطمہ، مجھے فاطمہ کے نام سے مت پکارا کیجئے، کیونکہ بچے فاطمہ کے اس گھر میں ہیں، ان کو اپنی ماں فاطمہ یاد آتی ہے اور فاطمہ کے مصائب یاد آتے ہیں، مجھے آپ کوئی اور نام دیجئے، میں نہیں چاہتی کہ یہ نام مجھ سے منسوب رہے۔ تو پھر اس کے بعد مورخین کہتے ہیں کہ مولا کائنات نے اس دن کے بعد سے ام البنین کہہ کر پکارنا شروع کر دیا۔ یہ جناب ام البنین۔ اور آپ یہ دیکھیے، اگر تاریخ میں نظر دوڑائیں آپ تو آپ کو دکھے گا کہ جب بھی ولایت اور رسالت اور امامت کی کسی نے خدمت کی، اس کو ایک عجیب تحفہ ملا اس کی خدمت کی مناسبت سے۔ یعنی کیا مطلب؟ جیسی خدمت ویسا تحفہ۔ جناب سیدہ کیا فرماتی ہیں سلام اللہ علیہ؟ جناب سیدہ فرماتی ہیں من اصعد الی اللہ اخلص عباداتہ انزل اللہ الیہ، عجیب جملہ ہے، من اصعد الی اللہ اخلص عباداتہ، جو خداوند تبارک و تعالی کی جانب بھیجے اپنی خالص ترین عبادتیں، انزل اللہ علیہ افضل تحیاتہ، خداوند تبارک و تعالی اس کی جانب اپنے بہترین تحفے بھیجتا ہے۔ آپ بھیجیے اپنی خالص ترین عبادتیں، ارسال کیجیے اپنی خالص ترین عبادتیں، خدا بہترین تحفے نازل کرے گا۔ ام البنین نے کون سی عبادت کی؟ رخصت ہونے کے بعد 3 دن اور 3 رات حسین ابن علی کی خدمت کی۔ یعنی حسین کی خدمت کا مطلب کیا ہے؟ جوانان جنت کے سردار کی خدمت۔ حسین ابن علی کی خدمت کا مطلب کیا ہے؟ شافع امتی۔ حدیث قصہ کا لفظ یاد ہے نا آپ کو؟ وعلیک السلام یا شافع امتی، اے حسین تم پر سلام ہو میری امت کے شفاعت کرنے والے۔ یعنی حسین اس کی بھی شفاعت کریں گے جو حسین کے زمانے میں تھا، حسین اس کی بھی شفاعت کریں گے جو قیامت آنے سے کچھ
کچھ لمحوں پہلے حسین کی طرف آ جائے. تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ام البنین جو اتنے نزدیک ہیں مولا حسین سے, ان کی کس طرح سے شفاعت کریں گے؟ حسین ابن علی کی خدمت کا مطلب یہ ثمرۃ فؤادی, رسول اللہ کے دل کے میوے کی خدمت, قرۃ عینی, جناب سیدہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی خدمت. اگر کوئی شخص جناب سیدہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے, پہلا مرحلہ. دوسرا مرحلہ, کوئی شخص جناب سیدہ ثمرۃ فؤادی, جناب سیدہ کے دل کو خوش کرے, کوئی شخص جناب سیدہ کے وجود کی خدمت کرے. یعنی جناب سیدہ کب خوش ہوتی ہیں؟ جب حسین کو دیکھیں. اب جو حسین کی خاطر اپنے وجود کو بھول جائے, اپنی نفی کر دے, تو اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ تقوی کی کس منزل پر ہے؟ بھائی واجب نہیں ہے ہم پر, حرام تو نہیں ہے, ہم کیوں کریں خدمت؟ ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. میں نے متقین کے درجات بتائے تھے نا آپ کو. متقی وہ ہے کہ جو حرام کو چھوڑے, واجب کو انجام دے, اور ایک متقی وہ ہے جو اپنے ولی کی محبت میں اپنے وجود کو بھول جائے. جناب ام البنین اپنے ولی کی محبت میں اپنے وجود کو بھول چکی ہیں. اب مجھے بتائیے آپ کہ اگر ام البنین کو پروردگار عالم اس مقام پر رکھے اور ہم ایمان رکھیں کہ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر, ام البنین اس مقام پر ہیں, اس میں حیرت کی کیا بات ہے؟ بھول چکی ہے اپنے آپ کو یہ بھی. اور اب یہاں سے ہم چلتے ہیں, نفس انسان میں حسد, کینہ, بغض, تنفر, انزجار, یہ جب آتا ہے تو کس طرح سے آتا ہے؟ قرآن نے 2 مقامات پر اس پر گفتگو فرمائی ہے. بڑا مرحلہ عجیب ہے. ایک تو سورہ یوسف میں اور دوسری سورہ مائدہ میں. دیکھیے, ہم حضرت ابوالفضل عباس کی طرف آئیں گے, اور میں یہ بی بی ام المنین بالکل اعتقاد ہے, ایمان ہے کہ دیکھیے, میں ایک جملہ کہہ دوں یہاں پر, میرے ذہن میں تھا کہ میں مصائب کے وقت کہوں گا, لیکن بہرحال اس وقت حالات کچھ بڑے عجیب سے ہوتے ہیں. تو طریقہ ہے دنیا کا, یہ دنیا کا طریقہ ہے. آپ کسی کے وارث کی مجلس کیجئے, کسی کا باپ مر گیا اس کی مجلس کیجئے, بیٹے سے کہتے ہیں سرکار ہم آپ کے آفس میں تھے, دفتر میں کام کرتے تھے, ادارے میں, تو آپ کے والد کا انتقال ہو گیا, ہم نے وہاں مجلس رکھی ہے. تو بیٹا کہے گا دیکھیے میں مصروف ہوں, گھر میں تعزیت کے لیے, عزا کے لیے لوگ آ رہے ہیں, تو اب میں کیا ہوں, سب میرے فیملی ممبر یہاں بیٹھے ہیں. آپ کہے گا 10 منٹ کے لیے آ جائیے گا, 5 منٹ کے لیے آئیے گا, بیٹھیے گا, 4-5 صفحے قرآن کی تلاوت کر کے چلے آئیے, لوگ دیکھ لیں, ریسیپشن لائن میں کھڑے ہو جائیے گا استقبال کے لیے لوگوں کے. وہ 2 منٹ کے لیے آ جائے گا, 5 منٹ کے لیے. ہم بی بی ام المنین کی مجلس کر رہے ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ابوالفضل عباس کی نگاہ کرم نہ ہو. اپنے پہ بھروسہ کچھ نہیں ہے مجھے, یہ کرم ہے ابوالفضل عباس کا. اور یہ اعتقاد ہے کہ اگر ماں کی مجلس ہو رہی ہے اصال ثواب کی, تو ابوالفضل عباس جیسا بیٹا یقیناً نگاہ کرم کرے گا. یہ ہمارا اعتقاد ہے, اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے. یہ ورنہ ٹوٹے پھوٹے, ہم کیا ام البنین کی شان میں کیا اوقات کے کوئی لفظ کہہ سکے. ابوالفضل عباس, ام البنین مادر گرامی ابوالفضل عباس کی ہیں. ابوالفضل عباس جیسا بیٹا تربیت کر کے دیا جو حسین ابن علی کے لیے باعث فخر ہے. ہم اور ہماری اوقات کیا گفتگو کریں. لیکن ان نقطوں کی طرف کہ ابوالفضل عباس کی روح کی طہارت روح کس مقام پر ہے, ذرا انبیاء کے گھروں میں جا کر دیکھیے. پروردگار عالم کیا فرما رہا ہے؟ سورہ یوسف, الف لام را, مقطعات سے, بڑا عجیب سورہ. وَنَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ. اے حبیب, اے محمد مصطفیٰ, ہم تمہارے سامنے بڑے خوبصورت ترین قصوں کو بیان کر رہے ہیں. خوبصورت ترین قصوں کو بیان کر رہے ہیں. اور پھر فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آیَاتٌ لِلسَّائِلِينَ. حبیب دیکھو, یوسف اور اس کے بھائیوں کے سلسلے میں نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے. کیا مطلب نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے؟ سورہ یوسف بڑا عجیب سورہ ہے. قرآن کا ہر سورہ بڑا عجیب ہے, لیکن جب پروردگار عالم انبیاء کے بارے میں بات کرتا ہے, جو انبیاء کے واقعات, سورہ ہود, سورہ بنی اسرائیل, سورہ شعراء, انبیاء کے واقعات دیکھیے جا کر, پروردگار نے بڑے عجیب انداز سے گفتگو فرمائی, اور اس میں بڑے عجیب راز, اسرار پوشیدہ ہیں, مخفی اسرار ان صورتوں میں کہ جہاں پر انبیاء کے بارے میں گفتگو فرمائی. پروردگار فرمایا لقد کان فی یوسف وإخوته آیات للسائلین اذ قالوا. بڑی عجیب نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے یوسف اور اس کے بھائیوں میں کا جو قصہ ہے. اب میں ایک آیت اور پڑھوں گا, پھر 2 لفظوں کی جانب آپ کی توجہ کو مبذول کراؤں گا اور اس پر التفات کیجیے گا. اذ قالوا, یاد کرو جب یوسف کے بھائیوں نے کہا کہ دیکھو کہ بڑی عجیب آیتیں پروردگار فرما رہا ہے کہ اذ قالوا, کہ دیکھو لا یوسف
وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. ان بھائیوں نے سب نے ایک دفعہ کہا کہ کون بھائی؟ جو جناب یوسف جس مادر گرامی سے تھے اس ماں سے یہ نہیں تھے، جناب یعقوب کی دوسری زوجہ سے تھے. بنیامین اور یوسف ایک ہی مادر گرامی سے تھے، جناب یعقوب کے بیٹے. وہی خصوصیت جو جناب معصومہ اور امام رضا میں ہے وہی خصوصیت جناب یوسف اور بنیامین میں تھی. بھائیوں نے مل کر کہا کہ دیکھو عجیب مسئلہ یہ ہے کہ یوسف و اخوہ احب الی ابینا منا، یہ یوسف اور اس کا بھائی. خوب توجہ کیجیے گا، بڑا دلچسپ نکتہ ہے یہاں پر پروردگار نے بیان فرمایا. یوسف اور اس کا بھائی ہمارے بابا یعقوب کی نگاہوں میں ہم سے زیادہ عزیز ہے. احب الی ابینا منا، ہمارے بابا یعقوب یوسف اور اس کے بھائی بنیامین سے ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں. ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارا باپ بڑی کھلی گمراہی میں ہے. یہ کون ہے باپ؟ یعقوب ہے، نبی اللہ ہے. یہ بیٹوں کے ایمان کا مرحلہ دیکھ رہے ہیں آپ. ایک دفعہ بھی جبرائیل کا ذکر نہیں سنا ہوگا، ایک دفعہ بھی وحی نہیں آئی ہوگی، ایک دفعہ بھی باپ کو تہجد کے لیے رات کو اٹھتے نہیں دیکھا ہوگا. انبیاء کی خصوصیت ہوتی ہے صدقہ خیرات، لوگوں کی مدد کرنا. یعنی دل میں کس حد تک حسد ہے بھائی کا کہ باپ کو یہ کام کرتے ہوئے جتنا دیکھ رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ ان لیوسف و اخوہ احب الی ابینا منا، ہم سے زیادہ ہمارے بابا یوسف اور اس کے بھائی کو چاہتے ہیں. تو دیکھو یوسف کی خدمت کیا کرو، نبی چاہتا ہے. کہہ رہے ہیں ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارا باپ بڑی کھلی گمراہی میں. یہ نبی کے بارے میں کہہ رہے ہیں. ایمان بچا کہاں پر گئے آپ؟ تو توجہ فرمائیے آپ نے کہ یعنی جو حجتوں کو دیکھنے کے باوجود یہ کام کرے اور جانتا ہے کہ ہمارا باپ نبی اللہ ہے اور جانتا ہے کہ یہ تمام چیزیں ہیں، اس کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ ان ابانا لفی ضلال مبین. اور پھر اس کے بعد یوسف نے کیا کہا؟ ایک دفعہ رات کو ہے کہا بابا جان میں نے خواب دیکھا ہے. کہا کیا خواب دیکھا؟ قرآن کی آیت ہے. رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر، میں نے دیکھا ہے خواب میں 11 ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے. رأیتہم لی ساجدین، میں نے دیکھا کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. جیسے ہی جناب یعقوب نے یہ خواب سنا کہا کہ دیکھو بیٹا یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. بیٹا دیکھو بات سنو، یہ خواب اپنے بھائیوں سے نقل مت کرنا ورنہ تمہارے خلاف سازشیں کرنے لگیں گے. اب آپ مجھے بتائیے جناب یعقوب پر کتنا کٹھن امتحان ہے کہ سب سے پیارا چہیتا لاڈلا بیٹا جس کو نبوت ملنے والی ہے وہ 11 بھائیوں کے خطرے میں ہے اور کہہ رہے ہیں اپنے بھائیوں سے اس خواب کو نقل مت کرنا. فیکیدوا لک کیدا، یعنی یعقوب بھائیوں کی روح کی حالت کو جانتے ہیں، کہہ رہے تمہارے لیے سازش کریں گے. فیکیدوا لک کیدا، اور یہ سلسلہ. اور پھر اس کے بعد کہاں تک یہ سلسلہ پہنچا؟ کہا کہ یا ابانا ارسل معنا یوسف، بابا جان ہمارے ساتھ یوسف کو بھیج دیجئے. یاکل یرتا و یاکل، جنگل کے پھل ول کھائے گا کھیلے گا، اور آپ کیوں نہیں بھیجتے؟ کہا کہ بھائی انی اخاف ان یاکلہ الذئب، جنگل میں جاؤ گے میں ڈرتا ہوں کہ بھیڑیا اسے نہ کھا جائے. کہا کہ نحن عصبۃ، ہم اتنے بڑے گروہ ہیں اور یوسف کو بھیڑیا کھا جائے. اور جب وہاں پہ کہا تھا نا ان یوسف عجیب جملہ ہے، لا یوسف و اخوتہ و اخوہ، یوسف اور اس کا بھائی احب الی ابینا منا ان ابانا لفی ضلال مبین. اس کے بعد یہ جملہ ونحن عصبۃ، ہم اتنی تعداد میں زیادہ ہیں، ہم سے زیادہ یہ یوسف کو چاہتے ہیں. شیطان کو دیکھیے آپ کس طرح سے شیطان حسد کے پودے کو بیچ دل میں بوتا ہے. یہ جو حسد کا جو شجر حسد ہے نا، جب یہ پھلتا ہے پھولتا ہے اور بڑا ہوتا ہے نشو و نما کرتا ہے تو کہاں تک جاتی ہے اس کی نمو آپ دیکھیے. وہاں پر آپس میں جب بھائی بیٹھے تو کہا ہماری تعداد زیادہ ہے، ہم کو چھوڑ کر یوسف سے محبت کرتا ہے، ہم کو چھوڑ کر بنیامین سے محبت کرتا ہے. اور جب باپ کے سامنے جا رہے ہیں، ارے بابا جان کیسے کھا لے گا بھیڑیا، ہم اتنی ساری تعداد میں تو ہیں. یہ نہیں جانتے کہ باپ ان کے دلوں کی کیفیت کو جانتا ہے. اور پھر جب لے کے گئے قرآن کے الفاظ ہیں اقتلوہ، ایک بھائی نے کہا ان کو قتل کر دو، دوسرے بھائی نے کہا لا تقتلوہ، مت قتل کرو بلکہ اس کو کسی اندھے کنویں میں ڈال دو. فالقوہ فی غیابات الجب، ایک اندھے کنویں میں ڈال دو اور پھر اس کے بعد کوئی آیا جائے گا، جو ہوگا وہ ہوگا. یہ کام کر کے آ گئے. اس کے بعد قحط پڑا جناب یوسف. میں واقعات کو حذف کرتے ہوئے بتا رہا ہوں کہ حسد اور نفرت کتنا تھا ان کے اندر. پھر میں اس کے بعد 2-3 آیتیں آپ کے سامنے مزید پڑھ کے روح انسان
انسان کیا دیکھتا ہے؟ جب تک انسان یہ نہ سمجھے کہ یہ میرے برابر ہے اس وقت تک میں تقاضا نہیں کر سکتا تساوی اور مساوات کا۔ آپ جائیں اپنے مرجع تقلید کے پاس ہاتھ چومے جا کر، میں بھی کھڑا ہوں وہاں پر، ہم بھی امامہ لگاتے ہیں، ہماری بھی داڑھی ہے، آپ ہمارے ہاتھ کیوں نہیں چومتے؟ اس کا مطلب ہے کہ میں سیڑھی ہو چکا ہوں، دماغ میں میرے فطور ہے کہ جو جلیل القدر عالم کو مرجع تقلید کو اپنے برابر سمجھ، جب تک تساوی کا تصور نہیں ہوگا، مساوات کے لحاظ سے وہ میرے ساتھ آپ بیہیویئر رکھیے، وہ تعامل رکھیے جو آپ مرجع تقلید کے ساتھ رکھتے ہیں۔ ارے یہ کیا بات ہے، آپ نے جناب امام حسن کو دیکھا، آپ ان کے لیے کھڑے ہو گئے، آپ ہمارے لیے نہیں کھڑے ہوئے، ہم محمد حنفی ہیں تو نعوذ باللہ، مثال دے رہا ہوں میں، ایسا واقعہ ہوا نہیں تھا۔ یعنی تمام بھائیوں نے امام حسن اور امام حسین کے نہیں ملتا تاریخ میں کہ اپنے آپ کو برابر سمجھا ہو۔ تو میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک، اور یہ اس نفسیاتی نقطے کو، اس علم النفس کے نقطے کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک تساوی کا تصور نہ ہو، ہم بھی اسی باب سے، یہ بھی اسی باب سے، ان کی ماں فاطمہ تھی، ہماری ماں ام البنین ہے، سنتے ہیں فاطمہ بھی عبادت کرتی تھی، ہماری ماں کیا کوئی کم عبادت کرتی ہے؟ یہ بنو ہاشم سے تھی، ہمارا خاندان بھی بنو کلاب ہے، ہم کوئی معمولی نہیں ہے، تو ہمارے ساتھ یہ سلوک کیوں نہیں روا رکھا جاتا؟ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نبی کے بیٹے ہیں ہم، وہی ہیں، نفس نے کہا کہ تم اس کے برابر ہو، نہیں سمجھ رہے کہ یعقوب نبی ہے، نہیں سمجھ رہے کہ یہ آگے نبی بنے گا، اپنے باپ کی عبادتوں کو دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود دل میں وہ اثر نہیں آ رہا۔ یہ حسد کا پودا، یہ حسد کا شجر کہاں تک چلا؟ فاقہ پڑا، لوگ مرنے لگے، گندم لینے آئے عزیز مصر سے، جناب یوسف بادشاہ بنے بیٹھے تھے، دیا گیا سامان، غلہ اناج، گئے، پیسے لوٹا دیے گئے، اگلی دفعہ پھر آئے، جناب یوسف نے کام کیا، پیالہ اپنا رکھوا دیا جناب بنیامین کے سامان میں، اور اس کے بعد کہا ایتھا العیر انکم لسارقون، اے قافلے والو تم چور ہو، کہاں جا رہے ہو لے کر سامان؟ کہا کیا ہو گیا؟ ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد سوال ملک، کہا کہ ہم نے ملک کا، بادشاہ کا ایک پیالہ گم ہو گیا ہے، ڈھونڈو۔ کہا کہ بھائی ہم فساد پھیلانے نہیں آئے، آپ جانتے ہیں ہم تو نیک آدمی ہیں، ہم نے پہلے بھی پیسے دے کر چیزیں لی تھی۔ کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جس کے سامان میں سے نکلا کیا ہوگا؟ کہا کہ جس کے سامان میں سے نکلا اس کو آپ غلام کے طور پہ رکھ لیجئے گا، اور جناب یوسف نے رکھوایا تھا اپنے سگے بھائی کے سامان میں، نکلا بہرحال۔ کہا کہ تم تو کہہ رہے تھے تم چور نہیں ہو، سامان تو یہاں سے نکلا۔ درباریوں نے کہا یہ کون سا مرحلہ ہے کہ یوسف کو یہ قتل کے بہانے سے کنویں میں ڈال چکے ہیں، یوسف بھولی بصری داستان بن چکا ہے، یوسف رستے سے ہٹ چکا ہے، اب تو آپ خوش ہو جائیے نا۔ کہا کہ ان یسرق فقط سرق اخ لہ، اگر یہ چور ہے نا، اس کا ایک بڑا بھائی تھا اس نے بھی چوری کی تھی۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ ابے وہ تو چلا گیا نا، تم نے اندھے کنویں میں ڈال دیا۔ حسد کہاں تک جا رہا ہے؟ یہ حسد آیا کہاں سے؟ اور پھر اس کے بعد وہ داستان، اور پھر وہ سجدے کی، اور وہ تمام بھائیوں کی توبہ قبول کرنا، اور اس کے بعد شیطان کے بارے میں کہنا کہ شیطان نے ہمارے درمیان نا اتفاقی ڈالی تھی۔ تو سرکار آپ نے دیکھا کہ یہ تو آ گیا، یہ ایک نبی کا واقعہ۔ دوسرا چلیے نبی کا واقعہ سورہ مائدہ میں، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ حبیب ذرا اپنی امت کو آدم کے دونوں بیٹوں حابیل اور قابیل کا واقعہ بتاؤ، حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، کھل کے بالکل واضح انداز میں، اور ان کو یاد دلاؤ، اور تم بھی یاد کرو کہ جب ان دونوں نے نظر کی اور پروردگار نے ایک کی نظر کو، نیاز کو قبول کر لیا، انہوں نے جب اس جانور کو رکھا، جناب حابیل نے، آسمان سے شعلہ آیا جو مفسرین نے لکھا ہے، اور اس کو جلا کر راکھ کر گیا، یعنی تمہاری نظر قبول ہوئی۔ اور اس کے بعد قابیل نے جو گندم کے دانے رکھے تھے، کیونکہ وہ خراب رکھے تھے اس لیے وہ قبول نہیں ہوئے، کہا کہ تمہاری نظر قبول نہیں ہوئی۔ بھائی تمہارا باپ نبی ہے، جا کر پوچھو بابا جان، اے آدم ہماری نظر قبول نہیں ہوئی، کوئی ہم سے غلطی ہوئی ہے بتائیے۔ تو پروردگار عالم بتانا چاہتا ہے کہ جب بھی کوئی انبیاء، اولیاء، ائمہ کے مقابلے میں آیا، بیماری اس کے نفس میں ہے، مریض اس کی روح ہے، علیل اس کا نفس ہے اور اس کی روح ہے۔ تم کیوں نہیں گئے جا کر یعقوب کے پاس کہ کہتے ہیں آپ اس سے محبت کرتے ہیں، تو بتائیے کہ ہم اس سے کیسے محبت کریں کہ آپ خوش ہو جائیں۔ آپ جا کر کہیے کہ یا رسول اللہ آپ حسن حسین سے محبت کرتے ہیں، بتائیے ہم کس طرح سے محبت کریں۔ آپ کے دل میں کچھ ہے ضرور جس کو آپ چھپا رہے ہیں، ورنہ ہو ہی نہیں سکتا یہ۔ تو یہ جو انبیاء کے بچوں سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے ہم کو، یہ تمام کی تمام چیزیں، یہ در حقیقت انبیاء کے آگے ہمارے تعبد کا امتحان ہے۔ آگے حبیب ان کو آدم کے دونوں بیٹوں کا واقعہ سناؤ۔ آدم کیا سناؤ واقعہ کہ جب انہوں نے قربانی کی، حابیل کی قربانی کو تو قبول کر لیا گیا، قابیل کی قربانی کو قبول نہیں کیا گیا۔ جیسے یہ واقعہ ہوا، قرآن کہہ رہا ہے جیسے یہ واقعہ ہوا بلا فاصلہ آدم کے پاس جاتے کہ
یا آدم یا نبی اللہ بتائیے ہم آپ کے بیٹے ہیں، قابیل ہمارا نام ہے اور ہمیں دل چاہ رہا ہے کہ بھائی کو قتل کر دیں اور ہمیں پتہ ہے قتل گناہ ہے، تو اب آپ بتائیے کیسے بچیں؟ یعنی کم از کم بیماری تو بتاؤ اپنی جا کر. بیماری نہیں بتائی. بیماری بتانے کا مطلب کیا ہے؟ نہ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مانتے ہی نہیں. کہیں بھی آپ کو بیماری نظر آئے ہم مانتے ہی نہیں. کہا جیسے یہ واقعہ ہوا قابیل نے کہا لا اقتلنک، میں ضرور تجھے قبول کروں گا، قتل کر دوں گا. حابیل نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا متقین سے قبول کرتا ہے. کہا کہ دیکھو میں تمہیں قتل کر دوں گا. تو حابیل نے جواب دیا لئن بسطت یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی لیقتلک، اے بھائی تو اگر اپنا ہاتھ بڑھا بھی دے گا نا مجھے قتل کرنے کے لیے، میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا تجھے قتل کرنے کے لیے. تو آپ نے توجہ کی کہ حسد کہاں تک لے کر جاتا ہے. اب ذرا چلیے جناب ام البنین کی بارگاہ میں، اب چلیے جناب ابو الفضل عباس کی بارگاہ میں، اور قلب ابو الفضل عباس، قلب جناب ابو الفضل عباس، قلب صاحب لواء الحسین، اس قلب کو جا کر دیکھیے. اب آپ داخل کیسے ہوں گے ابو الفضل عباس کے قلب میں؟ حدیثوں کے ذریعے داخل ہوئیے ابو الفضل عباس کے قلب میں، جا کر دیکھیے، چیک کیجئے، ملاحظہ کیجئے کہ ابو الفضل عباس کے دل کے بارے میں چھٹے اور پانچویں امام نے کیا فرمایا، ابو الفضل عباس کا تقویٰ کس مقام پر ہے، قلب میں کیا کیفیت تھی. عمل کے لحاظ سے تو بھیا آپ بالکل بزرگ ہیں ہمارے، بھیا آپ کو ہم مانتے ہیں. آپ یہ جا کر دیکھیے کہ وہ انبیاء کے بیٹے جو اپنے باپ کی زیادہ محبت کی وجہ سے، اگرچہ باپ پیغمبر ہے، بھائی کی بھائی سے محبت کو برداشت نہیں کر پا رہے. قرآن نے کیا لفظ استعمال کیا؟ قرآن نے کہا کہ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، یوسف اور اس کے بھائیوں میں، بھائیوں کے بارے میں آیات ہیں، نشانیاں ہیں سوال پوچھنے والوں کے لیے. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم ان کو یوسف کا بھائی سمجھتے ہیں، اور بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا بھائی نہیں ہے. یعنی آپ نے توجہ کی کہ قرآن کیا خلعت دینا چاہ رہا ہے، قرآن کیا اعزاز دینا چاہ رہا ہے، قرآن کیا اکرام دینا چاہ رہا ہے. قرآن اعلان کرنا چاہ رہا ہے کہ یعقوب کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں تھی، یعقوب عدل کے خلاف نہیں چلتے تھے، بلکہ یوسف میں کچھ ایسی خصوصیات تھیں. پروردگار عالم کہہ رہا ہے ان کو بھائی، لیکن یہ بھائی نہیں کہہ رہے. تو اب آپ چلیے ذرا اگر دیکھا جائے فقہی لحاظ سے تو امام حسن امام حسین کا جو مقام مولا کائنات کی بارگاہ میں ہے وہی مقام ابو الفضل عباس کا ہونا چاہیے. مساوات تساوی کا کہیں تصور نہیں ہے. سوال عمل کے لحاظ سے ہمیں نہیں ملتا. ہو سکتا ہے کہ دل میں نعوذ باللہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو جا کر آپ پڑھیے زیارتوں کو، جا کر جب زیارت میں امام فرما رہے ہیں سلام اللہ و سلام ملائکتہ المقربین و انبیائہ المرسلین و شہداء و صدیقین و صالحین فیما تغدو و تروح علیک یا ابن امیر المؤمنین، اے ابو الفضل عباس سلام ہو آپ پر خدا کا، سلام ہو آپ پر عباد اللہ مخلصین کا، سلام ہو ملائکہ مقربین کا، سلام ہو انبیاء کا، رسولوں کا، اولیاء کا، صالحین کا، شہداء کا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر وہ ظاہری چیزیں کہ جو ابو الفضل عباس کی ذات سے ظاہر ہوئیں اگر ان کو دیکھو تو ہر دیکھنے والا سلام کرے گا، چاہے وہ شہداء ہوں، صلاحہ ہوں، صدیقین ہوں، صالحین ہوں. اور اگر ان چیزوں کی بات کر رہے ہو جو ابو الفضل عباس کے نفس میں چھپی ہوئی چیزیں تھیں جہاں تک کسی انسان کی نگاہ نہیں پہنچ سکتی، تو زیارت کو جا کر پڑھو. پروردگار عالم کا اعلان ہو رہا ہے چھٹے امام کی زبانی، سلام اللہ. پروردگار عالم جب سلام بھیجے گا تو ظاہری عبادتوں کو دیکھ کر سلام نہیں بھیجے گا، بلکہ ابو الفضل عباس کی روح کی گہرائی میں جھانک کر سلام بھیجے گا. یعنی یہ جملہ گواہ ہے کہ جہاں عمل ابو الفضل عباس ایسا تھا کہ پروردگار کو پسند آیا، حسین ابن علی کو پسند آیا، وہاں روح اس مقام پر تھی کہ جس روح میں سوائے حسین ابن علی کے کسی کی محبت نہیں ہے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ کیا مرحلہ ہے؟ یہ مرحلہ وہ نہیں ہے عباس جاؤ نماز پڑھو، جی بھیا. عباس کل روزہ مستحب رکھ، جی بھیا رکھ لیں گے روزہ. عباس صدقہ دو، دے دیا. عباس عمرے پہ جاؤ، عباس ہمارے ساتھ حج پہ چلو. عباس گھر میں آ کر یہ کام کر دو، جی بھیا کر دیں گے، جی مولا کر دیں گے. بلکہ مقام کہاں پر ہے؟ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. یعنی عباس کا مرحلہ وہ ہے کہ جہاں ابو الفضل عباس نے اپنی ذات کو بھلا کر حسین کی خدمت کی ہے. اور یہ معمولی بات نہیں ہے. بیٹا تو پھر بھی دور ہوتا ہے نا. قرآن کو دیکھیے، قرآن نے گفتگو کہاں سے کی ہے. عجیب مسئلہ ہے قرآن کا. قرآن نے فرمایا سورہ تحریم میں کہ دیکھو ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط
کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین فخانتہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا مع الداخلین. سورہ تحریم کی آیت. یہ دونوں عورتیں قرآن کہہ رہا ہے بڑی خبیث ہیں یہ دونوں, بڑی ملعون ہیں. ایک نوح کی بیوی اور ایک لوط کی بیوی. الفاظ دیکھیے قرآن کے. پروردگار مثال دیتا ہے, مثال دے رہا ہے کس کو؟ نوح اور لوط کی بیوی کی. کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے نہیں دے رہا. للذین کفروا, جو کافر ہیں ان کے لیے. اس میں کیا بات ہے بھائی؟ کافروں سے کیوں گفتگو کر رہا ہے؟ دیکھو کانتا تحت عبدین من عبادنا الصالحین, یہ دونوں جو تھی نا, نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی, یہ دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے حبالہ نکاح میں تھی. بیویاں تھیں, زوجات تھیں ہمارے دو بندوں کی, نوح کی اور لوط کی بیوی. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا, تو بیوی ہونا بھی نوح کی اور لوط کی, ہمسر ہونا, کف ہونا, ایک چھت کے نیچے رہنا, ان کو فائدہ نہیں دے سکا. اور ان سے کہا گیا داخل ہو جاؤ جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ. جہنم کا لفظ یہاں پر نہیں آیا ہے. تو آپ نے دیکھا, توجہ کی. اچھا اب چلیے. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون, خدا مثال دیتا ہے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی. تو فرعون کی بیوی کی مثال ہے ایمان والوں کے لیے, نوح اور لوط کی بیویوں کی مثال ہے کفر کرنے والوں کے لیے. تو فرق کہاں پر ہے؟ فرق یہ ہے کہ کافروں, تم کس وجہ سے اتنا سکون سے بیٹھے ہو؟ ہم نے نوح اور لوط کی بیوی کو نہیں چھوڑا تو تم کو کہاں سے چھوڑ دیں گے؟ اور اے مومنوں, جو تم پھنس گئے ہو کفار میں اور منافقوں میں, گھبراؤ مت. دیکھو فرعون کی بیوی سے زیادہ تو تم تکلیف میں نہیں تھے. تو اے ایمان لانے والوں, ذرا سبق سیکھو. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون, ایمان لانے والوں کے لیے کس کی مثال؟ فرعون کی بیوی کی. کافروں کے لیے کس کی مثال؟ جناب نوح اور جناب لوط کی بیویوں کی. تو پروردگار نے یہ 4 واقعات بتائے خاندانوں کے. اب اگر یہاں پر آئیے اور جنگ صفین میں اگر حملہ ہو رہا ہے, جنگ جمل میں حملہ ہو رہا ہے, اور مولا کائنات کہیں جناب محمد حنفیہ سے اخذا کا عرق من امک, جب محمد حنفیہ کو حملے کے لیے بھیجا تو محمد حنفیہ گھیرے کو نہیں توڑ پائے جنگ میں. امام حسن علیہ السلام نے ایک دفعہ نیزہ لیا اور حملہ کیا. فحمل علی القوم فلما بلغ اقصى القوم, لشکر کے آخری صفوں تک پہنچ گئے, اور جب آئے تو امام حسن علیہ السلام تھکاوٹ کے آثار, اور ایک دفعہ سانس پھول رہا ہے, نیزے سے خون بہہ رہا ہے. ایک دفعہ عجیب مسئلہ ہے, عجیب جملہ ہے. لوگوں نے کہا کہ یا امیر المومنین, محمد بھی آپ کا بیٹا, حسن بھی آپ کا بیٹا, حملے میں دونوں کے فرق. کہا کہ یہ رسول اللہ کا بیٹا ہے, یہ میرا بیٹا ہے. اب آپ بتائیے مجھے کہ جب 2 بھائی ہیں, مائیں سوتیلی ہیں, تو حسد آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ ابو الفضل عباس کے سامنے مسلسل امام حسن اور امام حسین کو جو توقیر دی جا رہی ہے جوانان جنت کے سردار ہونے کے لحاظ سے, تو آپ احترام کیجئے معرفت کے ساتھ. ابو الفضل عباس یعنی کسی بھی نقطے پر مساوات کا تصور تو چھوڑ دیجئے, شائبہ تک نہیں ہے. یہ ہیں ابو الفضل عباس. اچھا کمال کیا ہے ابو الفضل عباس میں؟ کمالات کیا ہیں؟ کیا بہادری میں کمی ہے؟ کیا خاندان کے پس منظر میں کمی ہے؟ سرکار ابو الفضل عباس کے ذریعے بنو ہاشم کی خوبصورتی کو بتایا گیا ہے مدینہ میں, قمر بنی ہاشم. اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ سید الشہداء کی بارگاہ میں کس طرح سے ابو الفضل عباس خاضع اور خاشع ہیں, کس طرح سے. اور پھر یہ حدیث زیارت کا جملہ کہ سلام اللہ و سلام ملائکۃ المقربین و انبیائہ المرسلین والشہداء والصالحین, عجیب جملہ ہے یہ. فیما تغدو و تروح علیک یا ابن امیر المؤمنین. اور پھر جب شہادت کا ذکر آتا ہے, صبرتا واحتسبتا, اے مولا عباس آپ نے صبر کیا اور احتساب کیا. احتساب کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جتنی بھی تکلیفیں آئیں وہ خدا کو چھوڑ دی خدا پر کہ خدایا جو تو چاہے یہ میں کام کر رہا ہوں, نہ مجھے, توجہ کیجیے گا, نہ مجھے کوئی اجر چاہیے نہ گناہوں کی معافی چاہیے, جو تو چاہے میرے اس نیک عمل کے ساتھ کرے, اس کا حساب میں نے تجھے دیا. پروردگار اپنی بات کر رہا ہوں, ذریعے امام حسین سے لپٹے میں, پروردگار اس ذریعے سے لپٹے میں ہم پر رحم کر. ایک دفعہ آپ نیک عمل کرتے ہیں, پروردگار اس کا احتساب تیری بارگاہ میں ہے. یہ جو میں تکلیفیں سہ رہا ہوں, یہ تکلیفیں برداشت کر رہا ہوں, یہ تیری بارگاہ میں ہے. ابو الفضل عباس اس طرح سے. اور جو میں نے شروع میں ایک بات کی کہ جب بھی ولایت اور رسالت اور امامت کی کوئی خدمت کرے گا اس کو تحفہ بڑا عجیب ملے گا. جناب خدیجہ نے خدمت کی, فنا کر لیا رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو,
تو وہ تحفہ ملا کہ جو رسول خدا کی ہو بہو تصویر ہے، صدیقہ کبریٰ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ جناب ام البنین نے اپنے آپ کو فنا کر دیا جناب امیر المومنین کی ذات میں، تو تحفہ وہ ملا جو تصویر ہے شجاعت علی بن ابی طالب کی۔ پروردگار عالم نے نوازا ہے جناب ام البنین کو، پروردگار عالم نے عطا کیا ہے جناب ام البنین کو۔ اور ایک درود بھیجے ذرا محمد آل محمد پر۔ اب میں ایک بند ہے، بلکہ دو بند ہیں انیس کے، میں کوشش کرتا ہوں اس کو پڑھوں۔ وہ ہیں تو فضائل مصائب کے بند، لیکن بہرحال ہم ہدیہ کرتے ہیں بی بی ام البنین کی بارگاہ میں کہ انیس فرماتے ہیں کہ جب ابو الفضل عباس، میں مصائب کی منزل میں داخل نہیں ہو رہا، لیکن میں نے جب یہ اشعار پڑھے تو یہ اشعار بڑے عجیب ہیں۔ آئی صدا یہ نہر کی جانب سے ایک بار، آقا نثار ہوتا ہے یہ عبد جان نثار، تن سے نکل کے آنکھوں میں اٹکی ہے جان زار، ہے اب فقط حضور کے آنے کا انتظار۔ بخدا انیس نے کلام میں معجزہ کیا ہے۔ شعراء آپ دیکھیے جا کر، فارسی شعراء، اردو شعراء، عرب شعراء، یہ جب اہل بیت کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو بڑے عجیب انداز سے کرتے ہیں، اور آپ کو لگے گا وہ عربی بولتا ہے، یہ اردو بولتے ہیں، وہ فارسی بولتا ہے، لیکن جب ولایت کی بات کرتے ہیں، جب شہادت کا ذکر کرتے ہیں مصائب کا، تو لگتا ہے یہ سب ایک ہی قبیلے کے لوگ ہیں، یہ ایک ہی فکر کے ساتھ ہیں۔ آئی صدا یہ نہر کی جانب سے ایک بار، میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ انیس نے کس منزل پر جا کر حضرت ابو الفضل عباس کی شخصیت کو واضح کیا ہے۔ نہر سے صدا آئی کہ آئی صدا یہ نہر کی جانب سے ایک بار، عجیب جملہ ہے، نہر سے آئی کہ آقا اب آپ کا یہ عبد جانثار جو ہے اب یہ جا رہا ہے۔ انیس کی فکر کو دیکھیے، روایات انیس کے پیش نظر ہیں، زیارات ابو الفضل عباس کی پیش نظر ہیں، کس طرح سے گفتگو فرما رہے ہیں، عباس کی زبان سے جملہ کیا ادا فرما رہے ہیں جناب امیر انیس صلی اللہ مقامہ الشریف، فرما رہے ہیں ابو الفضل عباس علیہ السلام، تن سے نکل کے آنکھوں میں اٹکی ہے جانزار۔ مولا حسین آئیے، بدن سے جان نکل چکی ہے، آنکھوں کی روح باقی ہے، کیوں؟ آپ آئیے تو نکلے گی نا۔ یہ خدا کرے کہ آپ اس کو سمجھیں، آپ لوگ جو گھر میں بیٹھے ہوئے اس کو سمجھیں، تن سے نکل کے آنکھوں میں اٹکی ہے جانزار۔ کیوں اٹکی ہے آنکھوں میں عباس تمہاری جان؟ اب ہے فقط حضور کے آنے کا انتظار۔ مولا آپ آئیے تو میری آنکھوں سے جان بھی نکلے۔ عجیب جملہ ہے۔ درود بھیجیں محمد آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بابا کے ساتھ خلد سے تشریف لائی ہیں، حضرت کی والدہ میرے لینے کو آئی ہیں۔ خوب توجہ کیجیے گا، مولا جلدی آئیے، آنکھوں میں جان اٹکی ہوئی ہے، حضرت کی والدہ میرے لینے کو آئی ہیں، بابا کے ساتھ خلد سے تشریف لائی ہیں۔ آپ کی ماں فاطمہ زہرا آ چکی ہیں، جب فاطمہ اور رسول آئیں گے تو علی بھی آئیں گے، حسن بھی آئیں گے۔ عباس کی آنکھوں میں جان اٹکی ہوئی کیوں ہے؟ انیس فرما رہے ہیں اس لیے کہ فلمک تملنا جمیعاً تحت الکسا، یہ پنجتن کی تعداد پوری ہو تو عباس حسین کی زیارت کر کے دنیا سے برزخ کی طرف جائے اور عباس کی روح بدن سے نکلے۔ انیس کا یہ بند معمولی بند نہیں ہے۔ اب حسین ابن علی پہنچے عباس کے سرہانے، انیس فرماتے ہیں غش میں سنی جو گریہ شبیر کی صدا، عباس کو غش آ چکا ہے، بدن سے خون نکل چکا ہے۔ فرماتے ہیں انیس غش میں سنی جو گریہ شبیر کی صدا، چونکے تڑپ کے حضرت عباس با وفا۔ بخدا میں اس پہ اشارہ کرنا چاہیے، انیس کا حق ضائع نہ ہو، چونکے لیکن تڑپ کے چونکے، زخموں کی تکلیف، حسین کی تکلیف، چونکے تو ہیں لیکن تڑپ کے چوکے ہیں، اور صفت کیا لائے؟ حضرت عباس با وفا۔ وفا اتنی ہے کہ مولا حسین آپ میری بالی پہ آئے، آپ میرے سرانے پہ آئے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ میں پورے قد کے ساتھ کھڑا ہوتا، لیکن بدن میں کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے، اس لیے چونکے تڑپ کے حضرت عباس با وفا۔ عباس پر نقاہت کا عالم طاری ہے، آہستگی سے عرض کی اے سبت مصطفیٰ، اس پیار کے نثار، اس الطاف کے فدا۔ میں کہتا ہوں واقعاً بی بی ام البنین کیا بات ہے تیری عظمت کی، اور تیری طہارت کی کیا بات ہے بی بی صلوات اللہ وسلام علیہ یا ام البنین۔ پروردگار جناب ام البنین کو سیدہ فاطمہ زہرا کی بارگاہ سے اجر جزیل عطا فرما، اور اس مجلس کو ابو الفضل عباس کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرما۔ عجیب اولاد تربیت کر کے دی ہے بی بی ام البنین نے۔ آہستگی سے عرض کی اے سبت مصطفیٰ، آہستگی سے کیوں عرض کی؟ نقاہت ہے عباس کے جسم میں، گفتگو ہو نہیں پا رہی، آہستگی سے عرض کی اے سبت مصطفیٰ،
ادب کا خیال کیا آپ نے؟ ادب پر توجہ کی؟ بھیا آپ کہاں گئے؟ آہستگی سے عرض کی اے سبط مصطفیٰ، اس پیار کے نثار اس الطاف کے فدا، یہ ہے وہ مرحلہ جہاں ولایت کی بارگاہ میں انسان فنا ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ مولا آپ کو تو آنا تھا، آپ حر کے پاس گئے، آپ اکبر کے پاس گئے، آپ تمام شہداء کے پاس گئے۔ کہا اس پیار کے نثار اس الطاف کے فدا، عباس کی یہ اوقات ہی نہیں کہ سبط مصطفیٰ اس کے سرہانے آئے۔ یہ ہے وہ مرحلہ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، یعنی حسین کی محبت میں عباس نے اپنی ذات کو اس طرح سے بھلایا، اس پیار کے نثار اس الطاف کے فدا، زیبا ہے نکلے جان اگر پیشوائی کو، گویا رسول آئے ہیں مشکل کشائی کو۔ عزیزوں ان دو شعروں کے مطلب سنو اور پھر اس کے بعد مصائب کی طرف چلتے ہیں۔ فرمایا حسین آپ میری بالی پہ آئے ہیں، سرانے پہ آئے ہیں، یہ عباس کی مجال نہیں کہ حسین کو اکیلا چھوڑ کر عباس مر جائے۔ شیر ام البنین کی یہ تاثیر نہیں کہ امام وقت میرے سرہانے ہو اور میں آپ کو چھوڑ کے مر جاؤں، لیکن مولا حسین ایک مشکل آن پڑی ہے، ایک مشکل آن پڑی ہے، گویا رسول آئے ہیں پیش، عجیب جملہ ہے، زیبا ہے نکلے جان اگر پیشوائی کو۔ مولا حسین اگر آپ اجازت دیں تو یہ اچھا ہوگا کہ میری جان نکل جائے، کیونکہ مسئلہ مشکل یہ آن پڑی ہے کہ ایک طرف آپ کا دیدار ہے، دوسری طرف خل سے رسول اللہ آ چکے ہیں، مجھے اجازت دیجئے تاکہ آپ کے نانا کے استقبال کو جاؤں۔ ادھر سے بھی عصائے ادب ہے کہ آپ کو چھوڑ کر جاؤں، لیکن یا حسین وہاں آپ کے نانا کھڑے ہیں، زیبا ہے نکلے جان اگر پیشوائی کو، گویا رسول آئے ہیں مشکل کشائی کو۔ یہ جو گویا انیس نے اضافہ کیا ہے نا، وقت نہیں ہے کہ میں اس پر گفتگو کروں، اس گویا نے انیس کے اس بند کو آسمان پر پہنچا دیا ہے۔ اللہ مقامہ شریف، عجیب جملہ ہے، اور مقاتل نے ایک عجیب جملہ لکھا، استاذن العباس اخاہ الحسین، مقتل مکرم میں اب عباس گئے اور حسین سے مقتل کی اجازت مانگی۔ فنظر یمینا و شمالا، حسین نے دائیں بائیں دیکھا اور ایک جملہ کہا، عباس انت صاحب لوائی، تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دے دوں، تم تو میرے علمدار ہو، صاحب لوائی۔ کچھ عجب نہیں کہ عباس نے کہا مولا این اللوا این المعسکر، مولا یہ تو بتائیے کہ وہ لشکر کہاں گیا۔ بس ایک دفعہ عباس کو اجازت دی اور کہا فاطلب لہؤلاء الاطفال قلیلا من الماء، بھیا جاؤ تھوڑا سا پانی ان بچوں کے لیے لے آؤ۔ لہٰذا آپ کو تاریخ میں عباس کی پہلوانوں کے ساتھ جنگ نہیں ملتی۔ ایک دفعہ عباس نے حملہ کیا۔ عجیب مرحلہ یہ ہے کہ جب بہادر جاتا ہے عرب میں تو پہلے رجس پڑھتا ہے، دعوت مبارزہ دیتا ہے، تحدی کرتا ہے۔ عباس نے نہ مبارزہ کیا، نہ رجس پڑھا، نہ تحدی کی۔ کیوں؟ کیونکہ حسین کا حکم ہے پانی لے کر آؤ۔ واحد شہید ہے کربلا کا جو میدان جنگ سے لوٹتے وقت جس نے رجس پڑھا۔ ایک دفعہ شریعہ پر پہنچے، اپنے گھوڑے کو اتارا، مشکیزے کو بھرا، حمائل کیا، خیام کا رخ کیا۔ ایک دفعہ نخلستان سے گزرے، کھجور کے درختوں کی اوٹ لے کر جا رہے ہیں۔ علماء نے وجہ لکھی ہے، اب عباس جنگ نہیں کر رہے۔ کیوں نہیں کر رہے؟ حسین کے بچوں تک پانی پہنچانا ہے۔ ایک دفعہ عباس کی آواز بلند ہوئی، خیمہ گاہ تک گئی حسین کے کانوں میں، واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی وعن امام صادق الیقینی نجل النبی الطاہر الامینی۔ عجیب جملہ کہا عباس نے، مولا حسین میرا دائیں ہاتھ کٹ گیا، مولا میرا بائیں ہاتھ کٹ گیا۔ ایک دفعہ عباس آگے بڑھے، اب کیا کریں؟ کئی ہزار تیر آئے، ایک تیر مشکیزے پر لگا، پانی بہا، فبقی علی فرسہ، عباس گھوڑے پر موجود ہیں۔ ارے کرے تو کیا کرے؟ ہاتھ کٹ چکے ہیں، جنگ کر نہیں سکتے، خیمے میں جائیں کس طرح؟ پانی بہ گیا۔ فبقی علی فرسہ صابرا محتسبا مواسیا ناصحا لاخیہ وسبط الرسول صلی اللہ علیہ یا ابا الفضل العباس۔ بس ایک دفعہ ایک ملعون نے سر پر گرز کا وار کیا، فسقط من علی فرسہ الی الارض، عباس گھوڑے سے زمین پر آئے۔ وہ خواب یاد ہے نا آپ کو؟ شیخ کاظم کی خدمت، شیخ کاظم کے ایک دوست کی خواب میں ابو الفضل عباس آئے، کہا شیخ کاظم سے کہو جا کر ہمارے مصائب پڑھے۔ کہا کہ یا عباس، مولا شیخ کاظم ہر 9 محرم کو آپ کے مصائب پڑھتا ہے کربلا میں۔ کہا کہ نہیں، اس سے کہو کہ جب ہمارے مصائب پڑھے، کہنا عباس نے کہا ہے خواب میں آ کر کہ جب ہمارے مصائب پڑھے تو یہ جملہ پڑھے، ان الفارس اذا یتلقى على الارض یتلقى بیدیہ فکیف اذا کان فی صدرہ السہام ویداہ مقطوعتان۔ شیخ کاظم ہمارے مصائب میں یہ پڑھو کہ گھڑ سوار جب گھوڑے سے گرتا ہے پہلے ہاتھوں کو ٹیکتا ہے، پھر اس کا چہرہ زمین پر گرتا ہے۔ ارے مجھے یہ تو بتاؤ وہ
سوار کیا کرے کہ جس کے سینے میں تیر پیوست ہو، دونوں ہاتھ کٹ چکے ہوں۔ ام البنین کا چاند گھوڑے سے زمین پر ہاتھوں کے بل نہیں آیا تھا، ارے چہرے کے بل گرا تھا۔ حسین خون آلود علم لے کر چلے، بچے دروازہ خیمہ پر منتظر ہیں۔ آپ کو یاد ہے نا کہ بچے دروازہ خیمہ پر منتظر تھے، ساقی اتاشا کربلا، میرا چچا ابھی پانی لے کر آئے گا۔ ننھی سکینہ نے ایک دفعہ خون آلود علم کو آتے دیکھا، دوڑ کر بابا کے پاس گئیں، سمجھی چچا آ گئے۔ اب جو نزدیک جا کر دیکھا تو دیکھا علم لے کر آئے ہیں، چچا نہیں آئے۔ ایک دفعہ جملہ کہا، یا ابتائن حمی العباس، بابا یہ تو بتائیے میرا چچا عباس کہاں ہے؟ مقتل کے مطابق حسین نے کچھ نہ کہا، خاموشی سے گئے، عمود خیمہ کو گرایا، یعنی بٹیا سکینہ جو اس خیمے میں سوتا تھا نا، وہ دریائے کی ترائی پر سو گیا۔ اور ارباب مقاتل نے ایک جملہ عرض کیا، عجیب جملہ عرض کیا، سہرت عیون نامت من اجلک یا ابا الفضل، اے عباس اب وہ آنکھیں جاگتی رہیں گی جو تیری بھروسے پر سو جاتی تھی۔ ونامت عیون سہرت من اجلک یا ابا الفضل، اے عباس اب وہ آنکھیں سکون سے سوئیں گی جو تیرے ڈر اور خوف کی وجہ سے جاگتی رہتی تھی۔ میں کہوں گا مولا آپ دریا کی ترائی پہ سو گئے، بھتیجیوں نے بڑا یاد کیا، چچا نہ آیا۔ اللہ لعنت اللہ على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ پروردگار ہم سب سے اس مجلس کو حضرت حجت کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرما۔ پروردگار جو اس مجلس میں جس طرح سے یہاں پر حصہ لیا ہے، جس نے جو بھی زحمت کی ہے، جس طرح سے بھی اس فرش کو بچھانے میں، منعقد کرنے میں اس فرش اعضا کو پروردگار زحمت کی ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرما۔ حضرت ام البنین کی اس تعزیت کو قبول فرما۔ حضرت ابو الفضل عباس کی بارگاہ میں اس مجلس کو شرف قبولیت سے سرفراز فرما۔ وہ مومنین جنہوں نے جگہ ہم کو عنایت کی ہے، پروردگار ان کی تمام حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو دور فرما۔ پروردگار حضرت حجت کی بارگاہ میں اس مجلس کو شرف قبولیت سے سرفراز فرما اور ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، ہر خوشی عطا فرما۔ جو وائرس آ چکا ہے پروردگار حضرت ابو الفضل عباس کی قسم دیتے ہیں، مومنین سے، صاحبان عزا سے، ارباب عزا سے اس بیماری کو دور فرما۔ التماس دعائے صحت ہے باب الحوائج کے صدقے میں جناب ابو الفضل عباس کے صدقے میں جناب سمر حیدر صاحب کو، اسی طرح سے دیگر جتنے بھی مومنین مومنات مریض ہیں ان سب کو پروردگار شفاء کامل عاجل عنایت فرمائے۔ اسی طرح سے سورہ فاتحہ کی درخواست ہے مرحوم مولانا سید ہاشم رضا جعفری، مرحوم مولانا ابن حسن نجفی، مرحوم آغا سید مہدی ابن رضا، مرحوم سید قمر حسنین عابدی ابن سید مظہر حسنین عابدی، مرحوم سید غلام عباس عابدی ابن سید مظہر حسن عابدی، سید فرزند علی عابدی اور سیدہ شہربانو عابدی، ان سب کے لیے، اور اپنے جو لوگ یہاں پر موجود ہیں گھروں میں، وہ اپنے مرحومین و مرحومات کی نیت کر کے ایک دفعہ حمد، ایک دفعہ قل اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح سے جو نوحہ لکھتے تھے ہمارے شاعر اہل بیت جناب ریحان اعظمی کو، ان کو بھی اس فاتحہ میں شامل کر لیجئے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ان کی مغفرت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہم تقبل منا بأحسن القبول۔